السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے پوتیاں بنائے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ کیا پھر بھی وہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 72 یعنی 72 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکی آیت کریمہ ہے، مکہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں جو خطاب کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مشرکین مکہ سے اس آیت کریمہ میں خطاب فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیت ہے تو اس کا جو خطاب جو ہے وہ تمام انسانوں سے ہے، اس میں نصیحت تمام انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک جو اہم ترین نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انہی کی جنس سے، انسانوں میں سے ہی انہی کے شکل و صورت والی ان کی بیوی بنائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جنس سے ان کی بیویاں بنا دیتا تو وہ محبت، وہ ہمدردی، وہ الفت، وہ شناسائی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے عورتوں کو بنایا، اور عورتوں کو ان کی بیویاں بنائی، اور عورتوں سے ہی ان کے بیٹے پوتے پوتیاں بنائی۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بیویوں سے تمہارے لیے بنین بیٹے اور وحفدہ اور پوتے پوتیاں پیدا فرمائی۔ سامعین کرام، حفدتن کا مطلب ہوتا ہے پوتے پوتیاں، یعنی جو اولاد کے جو اولاد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حفدہ۔ جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ اکرمہ، حسن، ضحاک اور دیگر مفسرین سے یہ نقل کیا ہے کہ حفدتن کا مطلب ہوتا ہے پوتے پوتیاں۔ اور اسی طرح سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام شعبہ سے، اور انہوں نے ابو البشر سے، اور انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حفدتن کا مطلب ہوتا ہے اولاد کی اولاد، چاہے بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، ان کی جو اولاد ہیں وہ حفدتن کہلاتی ہیں۔ حفدتن کا معنی اور مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مطلب خادم اور مددگار کے بھی ہیں، اور حفدتن کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ حفدتن کا مطلب دو بہنیں، اور حفدتن کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حفدتن کا مطلب ہوتا ہے سسرال۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ میں حفدتن کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ حفدتن کو جن لوگوں نے بھی یا جو بھی ازواج سے متعلق کرے گا، یعنی بیوی سے متعلق کرے گا، تو اس سے مراد اولاد بھی ہوں گے، اولاد کے اولاد بھی ہوں گے، اور سسرال بھی ہوں گے، کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ بھی سسرالی تعلق سے ہوتے ہیں، بیٹیاں ان کے شوہر یہ بھی سسرالی تعلق سے ہوتے ہیں، یہ بھی حفدتن کے معنی میں ہے، اور اولاد بھی حفدتن کے معنی میں ہے، اور اولاد کی اولاد بھی حفدتن کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تمام انسانوں کے لیے، اور جو لوگ بھی بیٹے پوتے پوتیاں والے ہیں وہ لوگ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھرپور پریوار دیا، بیوی دی، بیوی سے بچے دیے، پھر بچے سے بچے ہوئے، ان کے اولاد ہوئے۔ یہ ایک انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم
من انفسکم ازواجا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جس نے تم لوگوں کے اوپر انعام و اکرام کرتے ہوئے تمہیں میں سے تمہارے شکل و صورت کی تمہیں بیوی عطا فرمائی، وجعل لکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے اولاد اور پوتے پوتیاں پیدا فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ ابھی جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کماتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کماتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں ملتا ہے، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ان کو نہیں ملتا ہے۔ تو جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، جو ہم برتتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورزقکم من الطیبات، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو پاکیزہ روزی عطا فرمایا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل مقصد اور اصل مدعے کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ باطل پر ایمان رکھنے کا مطلب بہت وسیع ہے۔ مشرکین مکہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا جو ہے مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے۔ لات و عزا، اسعاف، حبل اور اس طرح کے بے شمار بتوں کو ان لوگوں نے نصب کر رکھا تھا اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ جھکتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے سامنے۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اوپر غور کیا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھروں کے بتوں کے مندروں کو بنا کر کے اس میں جا کر کے اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، یہ ساری چیزیں باطل کے اوپر ایمان رکھنے والی باتیں ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر فرد کو، ہر انسان کو ہر چیز دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس کو بیوی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو بیٹے اور پوتے پوتیاں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رشتے اور ناتوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو پاکیزہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے باوجود وہ لوگ غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بخوبی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بے شمار قبروں اور مزاروں کو اپنی عبادت کی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں پر عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر سر کو جھکاتے ہیں، وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے لیے مخصوص دن ان لوگوں نے مقرر کیا ہے اور اس دن جا کر کے وہ لوگ قبروں کے اوپر جو قبر کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے، مرے ہوئے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ساری چیزیں دینے والے ہم ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ اگر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے اوپر غور کیا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دینے والا، ہر چیز دینے والا، انسان کے جسم میں طاقت دینے والا، اس کو سوچ سمجھ دینے والا، اس کے بیوی بچوں کو بنانے والا اور پاکیزہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر بھی انسان اپنے نفس کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہے، اس کو ہر چیز نفسانی اعتبار سے ہی چاہیے، جو ان کی چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو کبھی بھی اپنے پیروں تلے روندنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ دینے والے ہم ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو بندے اور غلام بھی اللہ کے ہی بن کر کے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا